السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی کون ہے جس نے ان کا نام نہ سنا ہو؟ ان کی کتاب ہے کیمیائے سعادت۔ یہ ترجمہ ہوا ہے اکسیر ہدایت کے نام سے، اور اس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا اور اس میں تقریباً 650 کے قریب صفحات ہیں، اور اس میں مختلف ٹاپکس پر امام غزالی نے اپنی رائے دی ہوئی ہے۔ اور آج جس ٹاپک کو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خاص طور پر اس لیے میں نے چوز کیا ہے کیونکہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کو ایک خاص مناسبت ہے قرآن حکیم کے نازل ہونے سے۔ تو اس کتاب کے اندر امام غزالی نے جو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، مجھے بہت زبردست لگا، تو میں نے سوچا کہ وہ آپ سے بھی شیئر کر لوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اور قرآن پڑھتے وقت کچھ کام آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کس عظمت کی حامل کتاب ہے، اور یہ قرآن کی عظمت صرف اس وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب اس کے نازل کرنے والے کی عظمت آپ کو کلیئر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھنے کے لیے وہ ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو ذرا یہ سوچ لیں کہ یہ اس اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس کے درمیان چرند پرند انسان حیوان جو بھی کچھ موجود ہے، سورج چاند ستارے، ان سب کا خالق ہے، ان کا بنانے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے، ان کو قائم رکھے ہوئے ہے، ان سب کا پالنے والا ہے۔ یہ اس کی نازل کردہ کتاب ہے جس کا اب میں مطالعہ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے بہت ہی شاندار یہ نسخہ لگا، اسی لیے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں۔ دوسری چیز امام غزالی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ ضروری نہیں کہ آپ دھڑا دھڑ پارے ختم کرتے جائیں، قرآن ختم کرتے جائیں، اور ایک ریس میں لگے ہوں کہ یار میں نے 5 قرآن ختم کر لیے یا 3 قرآن ختم کر لیے، بلکہ وہ حضرت ابن عباس کا ایک قول شیئر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور وہ قول میرے خیال میں ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک طرف اگر سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو پڑھنے کا ٹائم جو لگتا ہے وہ ہو، اور دوسری طرف اتنا ہی ٹائم مجھے لگانا ہو صرف سورہ زلزال یا سورہ قاریہ کو پڑھنے کے لیے، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا کی جو صورت ہے اور القاریۃ ما القاریہ کی جو صورت ہے، تو میں پریفر یہ کروں گا کہ میں ان دو صورتوں کو جو کہ چھوٹی صورتیں ہیں اس میں زیادہ ٹائم لگاؤں، اس میں غور و تامل کروں، بجائے اس کے کہ میں دھڑا دھڑ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مطالعہ کر لوں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو کہ ہمیں بھی ایز اے مسلمان اس خاص طور پہ رمضان میں اور آگے کی اپنی لائف کے لیے بھی آزمانا چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ ہم بھی قرآن کو غور و تامل کے ساتھ پڑھیں، اس میں تدبر کریں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب کی آیت لکھی ہے تو اس کو پڑھ کر یہ سوچیں اور اس عذاب سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے تو اپنے لیے جنت الفردوس مانگیں، اور جہاں پر رونے کا ذکر ہے وہاں پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو رونا چاہیے، اور اگر اس کو رونا نہیں آ رہا تو وہ ایٹ لیسٹ رونے والی شکل ضرور بنائے۔ تو اوور آل آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگیں تو اس سے پہلے اس کی عظمت کا، اس نازل کرنے والے کی عظمت کا اختصار کر لیں جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو اسپیڈ سے پڑھنے کے بجائے غور و تامل کریں، کوئی ایک صورت اٹھا لیں لیکن اس کو پوری طرح انٹرنلائز کریں، اس کی تفاسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں کہ اس میں وہ کیا اعمال ہیں جو آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔